أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں اور عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے گھر والے سب، آپ کے دوست احباب اور آپ کے ساتھی لوگ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو ہم لوگ پچھلی بار ہمارا جو ذکر تھا، جو بیان تھا، وہ غسل کے متعلق تھا. غسل میں کتنی باتیں فرض ہے اور غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب کب غسل کرنا ہے، یہ سب کے متعلق ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے، ہے نا. ہمارا بیان کیا ہوا؟ اگر ہم کہیں پہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر کہیں پہ ہم نیک کام کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو غسل کرنا پڑے گا، ہم کو طہارت حاصل کرنا پڑے گا. تو ہمارا بیان غسل کے متعلق تھا. آج کا جو ہمارا جو چرچا ہے، جو بیان ہے، وہ کیا ہے؟ تیمم کے متعلق ہے. تیمم جانتے ہیں آپ لوگ؟ تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم کب کرنا پڑتا ہے، تیمم کب کریں گے اور تیمم کیوں کرتے ہیں، اس کے متعلق آج ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارا بیان جو پچھلی بار جو بیان تھا غسل کے متعلق، وہ بیان ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا جو چرچا ہے، جو بیان ہے، وہ انشاءاللہ ہم غسل کے متعلق کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. تیمم کا بیان کیا ہے؟ تیمم کا بیان، تیمم کے متعلق چرچا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ یعنی تیمم کب کرنا پڑے گا، تیمم کیوں کرتے ہیں، تیمم کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے متعلق آج ہم کیا کریں گے؟ ان باتوں کیا کریں گے؟ ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے متعلق آج ہم سیکھیں گے. سب سے پہلے بیان کیا ہے؟ تیمم کا بیان. ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتاب میں؟ سب لوگ کتاب میں دیکھیے. تیمم کا بیان، نیت کرنا. سب سے پہلے تیمم میں کیا ہے؟ دیکھیے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نیت کرنے کی کوئی بھی ایسا کچھ محتاج ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن جب ہم تیمم کرتے ہیں تو تیمم کرتے وقت بھی کیا کرنا ہے؟ دل میں نیت کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے، نیت کرنا، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نیت کرنا. پھر اس کے بعد ہے تیمم کے لیے مباح عذر ہونا. تیمم کے لیے مباح عذر ہونا مطلب ایسا عذر ہو جب کبھی کیا ہو؟ پانی نہ ہو یا سفر میں ہو تو آپ کو پانی نہ ہو، ایسی حالت میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ تیمم کرنا. ایسی ایک کیا ہے؟ عذر پایا جانا ضروری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیا تیمم کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہر جگہ پانی موجود ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ مباح عذر نہیں ہے. ہم تیمم کب کرتے ہیں؟ جب پانی نہ ہو، جب بہت دور دراز تک پانی کا کوئی کیا ہے؟ عطا پتہ نہ ہو، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں. لیکن یہ ہم کیا ہے؟ تیمم کرنے کی، نیت کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تیمم میں. پھر اس کے بعد ہے زمین کے جنس سے پاکی حاصل کرنا. زمین یعنی جیسے کیا ہے؟ ریت، پتھر، مٹی، اینٹ، ہے نا. ان چیزوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں. ان چیزوں سے، یہ چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز آتی ہے، جس جگہ پر مسح کرنا ہو وہ پورے طرح مسح کرنا. جہاں پر ہم مسح کرتے ہیں، مثال کے اوپر سر کے اوپر مسح کرنا ہے، ہاتھوں کو مسح کرنا ہے اور چہرے پر مسح کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ مکمل طور پر اس کو کیا کرنا ہے؟ مسح اچھے سے کرنا ہے. اس کو مسح
اچھے سے اس پر ہاتھ پھیرنا ہے، اور یہی کیا ہے اس میں دونوں ہاتھوں کو کیا کرنا، مسح کرنا اور چہرے پر مسح کرنا، یہی تیمم کیا ہے فرض باتوں میں آتا ہے۔ تیمم میں صرف کیا ہے دو فرائض ہیں، دو فرض ہیں، ایک تو کیا ہے وہ آنے والی بات ہم کیا کریں گے پڑھیں گے تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ تو تیمم کی جو باتیں ہیں جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے جنس زمین کے جنس سے ہو، جیسے مٹی، پتھر، ریت ہے نا، اور ایسی چیز ہو جو زمین سے کیا ہو تعلق رکھتا ہو، زمین سے کیا وابستہ ہو، ایسی چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جس جگہ پر مسح کرتے ہو اس کو اچھے سے مسح کرنا۔ پھر ہے باطنہ حصے دو مارے سے دونوں ہاتھوں کا ہاتھ کے اکثر حصے کا مسح کرنا۔ دونوں ہاتھ ہے نا، یہ دونوں ہاتھ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ دونوں ہاتھوں کو اچھے سے کیا کرنا ہے مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کیا، جو چیز تیمم کے منفی ہو اسے دور کرنا، جو چیز تیمم کے منفی ہو، ایسی چیز ہو جو تیمم سے کیا ہے وہ چیز تیمم سے کیا نہیں ہوگا دور نہیں ہوگا، مثال آپ ناپاک ہیں تو ایسی چیزوں کیا کرنا دور کرنا بھی کیا ہے سنت ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے حیض، نفاس اور حدث وغیرہ، اگر حیض وغیرہ حیض نفاس کی حالت میں اگر تیمم کرتا ہے کوئی تو پہلے وہ چیزوں کیا کرنا، پہلے صاف کر لینا، پہلے وہ دور کر لینا ہے۔ تو تیمم کے منفی ہے نا جو منفی چیزیں ہو اسے دور کر لینا بھی کیا ہے سنت طریقہ ہے، اسے سنت کیا ہے ایک اچھا طریقہ ہے۔ پھر ساتویں چیز کیا ہے، ایسی چیزوں کو صاف کرنا جو مسح کو روکتی ہو، جیسے موم، چربی وغیرہ۔ جب ہم تیمم کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم تیمم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے، پہلے اگر مثال کوئی اسٹیکر ہے یا کوئی چربی وغیرہ کی چیز ہے تو اس کو کیا کرنا ہے پہلے دور کر لینا، پہلے اس کو ہٹا دینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ، اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں تیمم اس کے اوپر کرنا، نہیں تو کیسا ہے اصل طریقہ کیا ہے، اگر وضو کرتے وقت جاتے ہیں تو وضو کرتے وقت بھی کیا کرنا ہے، اگر چربی ہو یا اسٹیکر ہو یا کوئی ایسی چیز ہو اس کو کیا کرنا ہے دور کر لینا ہے نا، یہ بھی کیا ہے وہی طریقہ ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے تیمم کی بات ہے، تو تیمم کرتے وقت بھی کیا ہے اس کو چربی کو وہاں کے اسٹیکر کو کیا کرنا ہے اس کو ہٹا دینا ہے۔ پھر ہے نماز کے تیمم کی نیت میں شرط ہے، تیمم کی نیت نماز کے لیے کیا ہے شرط ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت نیت کرنا شرط ہے، کیونکہ تیمم کیا ہے وہ، اگر وضو ہے تو وضو کرتے وقت نماز کے لیے نیت کی شرط نہیں ہے، بلکہ نماز میں نیت کیا ہے ایک دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو اگر کیا ہے تیمم کیا ہو، تیمم کرنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے اگر جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا نیت کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہے دیکھیے یا طہارت کی نیت کرے یا نماز جائز ہونے کی نیت یا ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہے نا، یعنی وہ جب کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے، کوئی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت کیسے کرنا ہے، اس کو دل میں نیت کرنا چاہیے، تب جا کے کیا ہوگا، جو چیز ایسی چیز ہو جو طہارت کے بغیر نہیں ہوتی، جیسے نماز پڑھنا یا پھر کوئی کیا ہے صلاۃ الخسوف یا کسوف کی نماز پڑھنا، ایسی نماز پڑھنے سے بھی کیا ہوگا طہارت کی ضرورت پڑتی ہے نا، پاکی حاصل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی حالت میں بھی کیا کرنا ہے، ہم پہلے نیت کر لینا ہے۔ پھر آگے آتا ہے دیکھیے تیمم کے لیے مبلغ عذر، یعنی ایسا عذر ہو جو کیا ہو تیمم کے لائق ہو۔ دیکھیے آدمی سفر میں ہونے کے باوجود پانی سے دور ہونا ہے نا، مثال کے طور پر کوئی کیا ہے سفر میں ہے، سفر کی حالت میں ہے، ٹرین میں ہے یا گاڑی میں ہے یا بس میں ہے، ایسی حالت میں کیا کر رہا ہے وہ سفر کر رہا ہے، سفر کرتے وقت نماز کا وقت ہو گیا ہے نا، نماز کا وقت آ گیا ہو تو ایسی حالت میں کیا کرنا پڑے، اس کو پانی نہیں دکھ رہا ہے، بہت دور سے پانی بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں رک رہی ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے تیمم کر لینا ہے۔ تیمم کر لینے کے بعد اس کو اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ ایسی چیز ہو جو تیمم کرنے کے لائق ہو، جیسے سفر میں ہونا پہلی بات ہے، دوسرا اتنی ٹھنڈی کے مرض کے بڑھ جانے یا ہلاک ہو جانے کا خوف ہو، یعنی اگر وہ وضو بنائے گا، اگر وہ پانی کو کیا کرے گا استعمال کرے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس کو بیماری بڑھ جائے گی یا اس کو ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں بھی کیا کرنا ہے، اس کو تیمم کرنا ہوگا، تیمم کرنا چاہیے۔ پھر ہے
دشمن یا پیاس کا خوف ہو، کیا ہے کہ اگر وہ پانی پینے کے لیے جائے گا، ہے نا، یا پھر کیا ہے اگر وہ وضو سے اگر وہ پانی بناتا ہے، اگر وہ پانی سے اگر وضو بناتا ہے تو ایسی حالت میں کیا ہو جائے گا، وہ پانی ختم ہو جائے گا اور وہ پیاس سے کیا ہو جائے گا، وہ آدمی محروم، پیاسا ہو جائے گا اور وہ پانی سے محروم ہو جائے گا۔ تو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے، وہ پانی یوز نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو تیمم کرنا ہے، اور وہ پانی کیا کرنا ہے اس کو، یا پھر دشمن کا ڈر ہو، مثال کے طور پر کیا ہے پانی تو ہے قریب میں، پاس میں تو پانی ہے، لیکن کیا ہے اگر وہ جائے گا تو اس کو دشمن حملہ آور ہو جائیں گے، اس کو لوگ اس پر حملہ کر دیں گے یا اسے مار ڈالیں گے یا اس کو قتل کر دیں گے۔ تو ایسی حالت میں بھی کیا کرنا ہے، اس وقت وہ پانی کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تیمم کرنے سے اس کا غسل، اس کا جو وضو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ہے جس چیز کا محتاج ہے اس چیز سے عاجز ہونا، جس چیز کا وہ محتاج ہے، مثال پانی کا محتاج ہے لیکن وہ پانی نہیں مل رہا ہے نا، یا وہ نماز پڑھنے کا محتاج ہے لیکن پانی نہیں مل رہا ہے، وہ عاجز ہے، یا پھر پانی اتنی دور ہے کہ جانے وہ تھک جائے گا، یا اتنی دور پر ہے کہ اگر وہ جائے گا تو اس کو دشمن لوگ مار ڈالیں گے، ہے نا، تو ایسی حالت میں بھی کیا ہے پانی کا صحیح وضو نہیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عاجز ہو جانا اور عید اور جنازے کی نماز کے وقت کا خوف ہونا، یعنی ایسا ہے کہ اگر وہ عید یا جنازے کی نماز کے لیے اگر وہ وضو بنائے گا تو اس کا جو کیا ہے اس کی جو نماز ہے چھوٹ جائے گی، اس کی عید کی نماز چھوٹ جائے گی، اس کی جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی۔ تو ایسی حالت میں کیا کر لینا، جلدی سے کیا کرنا ہے، تیمم کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تو تیمم کرنے سے کیا ہو جائے گا، وہ جلدی میں ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے کیا ہے پاک مٹی، ریت اور پتھر جو زمین کے حصے سے ہو اس تیمم کرنا جائز ہے۔ پاک مٹی سے کن کی چیزوں سے وضو کر سکتے ہیں بتا رہے ہیں، پاک مٹی ہے نا، ریت اور کیا ہے زمین کی جن سے جو تیمم کرنا، ریت ہو یا پتھر ہو یا پھر کیا ہو مٹی ہو، ہے نا، ایسی چیزوں سے ہم وضو تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، سونا، چاندی اور لکڑی وغیرہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے نا، سونا ہو یا چاندی ہو یا لکڑی ہو، ان ساری چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اگر کسی کے جسم پر وہ تیمم کی نیت کرے تو مسح کر لے اور وہ ضربہ مارے، وہ قائم ہو جائے گا۔ اگر کوئی کیا ہے پہلے سے تیمم ہے، پہلے سے وہ تیمم والا آدمی ہے، پہلے سے وہ تیمم ہے، تو اس کو کیا کر سکتا ہے، وہ اس کو صرف کیا کرنا ہے، وہ پانی لے کر کے یا پھر وہ چیز لے کر کے مٹی پر ہاتھ کر کے اس کو کیا کرنا ہے، ایسے صرف 2 بار کیا کر دینا ہے، مار دینا ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس کا تیمم ادا ہو جائے گا۔ پھر ہے اگر کسی کے جسم پر ہو تو تیمم کرے، اسے مسح کرے، پھر وہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تیمم کرنے کا طریقہ، تیمم کرنے کا، اور تیمم کے 2 رکن ہیں، تیمم کے کتنے رکن ہیں، 2 رکن ہیں، تیمم میں 2 باتیں کیا ہے فرض ہے۔ پہلی بات کیا ہے، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے چہرے کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا اور چہرے کا مسح کرنا، اور اس میں کیا نہیں آئے گا، سر کا مسح نہیں آئے گا، اور پیر دھونا نہیں آئے گا، یا پیروں پہ کیا کرنا، یا پھر پیروں پہ کیا کرنا، مسح کرنا بھی نہیں آئے گا، صرف کیا کرنا ہے چہرے پہ مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کو مسح کرنا بھی کیا ہے سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے دیکھیے کیا ہے نیت، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، تیمم کرنے کا کیا ہے، اس کا جو اچھا جو راستہ ہے وہ کیسا ہے۔ اول کے دل میں نیت کرے، تیمم کرنے کے لیے کیا میں نے کہا کہ وضو کرتے وقت ہم کو دل میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تیمم کرتے وقت نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا، دل میں نیت کرنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر لینا، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، کشادہ کر لینا ہے، اس کو پورا پھیلا دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالخصوص جب ہاتھ کو زمین پر مارتے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، بلکہ اس کو اچھے سے اس کو کیا کرنا ہے، زمین پر مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہے مسح کرنا، پھر دونوں ہاتھوں کا ہاتھ پر زمین پر مارے، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے کہنے سمیت ملے۔ دونوں ہاتھوں کو پہلے کیا کرنا ہے، پہلے اچھے سے کیا کرنا ہے، اسے زمین پر کیا کرنا ہے، مارنا ہے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو
بائیں ہاتھ پر کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے، بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ پر کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ یہ ہے تیمم کا اچھا طریقہ، اچھا راستہ، ٹھیک ہے۔ تو تیمم میں کتنے، تیمم کا بہت سارے طریقہ ہو گئے۔ تیمم کن چیزوں سے کر سکتے ہیں؟ ریت ہو، مٹی ہو، اینٹ ہو یا پتھر ہو، ان چیزوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا چٹان ہو، ایسی چیزیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد تیمم میں کتنی باتیں کیا ہے، فرض ہے وہ بھی پڑھ لیے، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا اور پورے چہرے پر مسح کرنا، یہ تیمم میں دو باتیں، دو امور کیا ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیمم کا طریقہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے ایک ہی تیمم سے جتنی چاہے، ایک ہی تیمم سے جتنی چاہے فرائض و نوافل پڑھ سکتا ہے، ایک تیمم کے ساتھ، چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہے، 10 رکعت، 20 رکعت، 30 رکعت، ٹھیک ہے، جتنی چاہے ایک تیمم کے ساتھ وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جو چیزیں وضو کو توڑتی ہے وہ سب چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر حدث کا لاحق ہونا، ہے نا، یا بے ہوش ہو جانا، اور پاخانہ پیشاب کی جگہ سے کوئی چیز کا نکلنا، اسی طریقے سے سو جانا، یہ سب چیزیں کیا ہے، اگر ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان باتوں سے ہمارا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے دیکھیے، اور پانی پر قدرت حاصل ہونے کے بعد بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تیمم کیا تھا، تیمم کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے کے درمیان میں کیا ہو گیا، بہت زیادہ بارش ہو گئی، بارش ہونے کے بعد پانی سے بھر گیا، تو اس وقت اس کا تیمم نہیں رہے گا، پھر وہ اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو دوبارہ وضو بنانا پڑے گا، وضو بنانے کے بعد اس کو نماز کو کیا کرنا، پڑھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ تیمم کیا ہوا تھا اور پانی ہے سامنے یا پانی آ گیا یا بارش ہو گئی پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے، وہی تیمم سے نماز پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اس کو تیمم کیا ہو جائے گا، دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہے مشق، مشق میں کیا ہے، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم نے پڑھا تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، دل میں نیت کرنا، ہے نا، صاف ستھرے پر بیٹھنا اور پاک صاف مٹی سے کیا تیمم کرنا، یہ سب طریقے ہیں اس کے۔ پھر اس کے بعد ہے تیمم کے 2 رکن کون کون سے ہیں، تیمم کے 2 رکن ہیں، تیمم کے کتنے رکن ہیں، 2 رکن ہیں۔ پہلا کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت مسح کرنا اور پورے چہرے پر مسح کرنا، یہ تیمم کا سنت طریقہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تیمم کا رکن ہے، تیمم کی فرض باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں کیا ہے، فرض ہے۔ تو ہمارا سبق تیمم کے متعلق تھا، تو تیمم بھی ہو گیا، اور اس سے پہلے جو ہمارا چیپٹر پڑھے غسل کا بیان وہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دن میں ہم ایک نیا چیپٹر پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔